إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور اے مومنو، اہل کتاب سے نہ جھگڑا کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور ان سے کہہ دو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف اتاری گئی ہے اور جو تمہاری طرف اتاری گئی تھی، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری تو جن حق شناس لوگوں کو ہم نے پہلے سے کتاب عطا کر رکھی تھی وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان اہل مکہ میں سے بھی ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 46 اور 47 یعنی کہ 46ویں اور 27ویں جو آیت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے 46 اور 47ویں آیت جو ہے میں نے پیش کی ہے، تلاوت کی ہے، ترجمہ پیش کیا ہے۔ یہ سورہ عنکبوت جو ہے 21ویں پارے میں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے جو آج کے ٹاپک ہوں گے وہ یہ ہوگا کہ حسد، کینہ، غضب، تکبر اور حسد کا جو آخرت میں انجام ہے یہ کیا ہوگا، اور جو رزق دیا جاتا ہے اللہ پاک کی طرف سے اس کی کتنی اقسام ہیں، جو کفار ہیں کفار کے ملک سے ہجرت کرنا کب فرض ہو جاتا ہے انسان پر، جنت کے جو بالا خانے ہیں کن کے لیے ہوں گے، ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ کیا ہے، کب انسان کہے کہ اس نے ذخیرہ اندوزی کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اخلاص کے معنی کیا ہے، جو کافر ہے اس کے اخلاص میں اور مومن کے اخلاص میں کیا فرق ہے۔ پھر اس کے اندر جو ٹاپک ہے اللہ تک پہنچنے کی کیا نشانیاں ہیں، محسنین کون ہیں، عدل اور انصاف یہ کیا چیز ہے۔ ہم عدل کا سنتے ہیں، انصاف کا سنتے ہیں، تو یہ کیسے ہم کہیں کہ یہ عدل ہے اور یہ انصاف ہے، یہ کس کے ساتھ عدل کیا جائے گا، کس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، کب یہ واجب ہوتا ہے، کب یہ فرض ہوتا ہے، یہ آج ہم اس کو یہ ٹاپک جتنے بھی ہیں اس سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ کور کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سو آپ جو ہیں یہ لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہوں صدقہ جاریہ کی نیت سے سنیں اس قرآن پاک کی مقدس آیات کو، بابرکت آیات کو، ان جو بابرکت گھڑیاں ہوتی ہیں ان سے یہ فائدہ اٹھائیں۔ زندگی کے چند دن ہیں جو آج ہم اس زندگی کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ یہ دنیا کیا چیز ہے، دنیا کسے کہتے ہیں، تفسیر یا حدیث کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ حدیث کی روشنی میں اس دنیا کو کتنا حقیر اور ذلیل سمجھا گیا ہے اور کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو لہٰذا آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ جو وقت نکالتی ہیں اور سنتی ہیں اور شامل ہوتی ہیں، اور یقیناً آپ کا دن جو ہے وہ بہت اچھا گزرتا ہوگا، نمازوں کی طرف رجحان ہوتا ہوگا، نیکی کی طرف رجحان ہوتا ہوگا، کہیں نہ کہیں چغلی سے، غیبت سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں گی، بد کلامی سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں گی، لڑائی جھگڑے سے دور رہنے کی کوشش کرتی ہوں گی۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ اور اپنے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑنا مقصد صرف یہی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں اور اپنی اصلاح کر سکیں، موت سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ ہمارے اندر جو ایسی عادات پائی جاتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ ہیں، جسے منع کیا گیا ہم اس سے منع ہو جائیں۔ آتے ہیں اپنے آج کی اس آیات کی طرف
کہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 46 اور 47 کو تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اہل کتاب سے صرف عمدہ طریقے سے بحث کرو۔ اب اس آیت مبارکہ میں مفسرین کا، جو مفسرین کرام ہیں، ان کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ مجاہد کے نزدیک یہ آیت محکمہ ہے، یعنی غیر منسوخ ہے، اور قتادہ کے نزدیک یہ آیت مبارکہ منسوخ ہے، اور مجاہد جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اہل کتاب کو نرمی کے ساتھ دین اسلام کی دعوت دی جائے اور ان کے ساتھ سختی نہ برتی جائے، اور ان کو اسلام لانے کی امید رکھی جائے، اور جو یہ فرمایا کہ ما سوا ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے یعنی کہ اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تو ان کو وہ جو لوگ ہیں نا، ان سے نرمی نہ کی جائے، ورنہ تمام اہل کتاب جو ہے نا وہ ظالم ہو جائیں گے، اور ان ظالموں سے تم بحث میں سخت لب و لہجہ اختیار کر سکتے ہو جو ظالم ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، جو کافر اپنے کفر و شرک پر اب بھی اٹے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ تم سخت لب و لہجہ جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہو۔ اب اسی آیت مبارکہ کا جو آیت نمبر 46 ہے، اس کا دوسرا محمل جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام رفقا، اگر وہ تمہارے سامنے پچھلی امتوں کی خبریں اور ان کے احوال بیان کریں تو ان سے بحث نہ کرو اور ان کی موافقت نہ کرو، یعنی کہ ان کی موافقت کرو ما سوا ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ تو اب اس سے مراد اہل کتاب ہیں جو اپنے کفر پر قائم رہے اور انہوں نے عہد شکنی کی، جیسے کہ بنی قریظہ کے لوگ ہیں، بنی نذیر کے لوگ ہیں۔ تو اس صورت کے بارے میں جو قتادہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، اس کی جو ناسخ آیت کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے، یعنی کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ان اہل کتاب سے قتال کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ روز آخرت پر، اور نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام قرار دیتے ہیں، اور نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے قتال کرتے رہو حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ ہاتھ سے جزیہ دیں۔ اور یہ فرمایا کہ ما سوا ان کے جو ان پر ظالم ہیں، ان میں سے ظالم لوگ ہیں۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو کفر و شرک پر اٹے ہوئے ہیں، جیسا کہ یہود جو تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹا مانتے تھے، اور جو نصارہ تھے وہ مسیح اللہ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور یہودیوں نے یہ کہا تھا ید اللہ مغلولۃ، نعوذ باللہ من ذالک، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 میں اس کا ذکر آتا ہے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 میں آتا ہے یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، استغفر اللہ من ذالک، ایسی باتیں کہتے تھے۔ تو یہ لوگ جو ہے مشرک ہیں، تو انہوں نے جنگ کی آگ ہے بھڑکائی ہے اور جزیہ ادا نہیں کیا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کفر و شرک کی باتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یعنی کہ بد کلامی کرتے ہیں نعوذ باللہ، تو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے قتال کرو۔ تو جو نحاس ہے وہ کہتے ہیں کہ جن مفسرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے، اور اس وقت مکہ میں قتال اور جہاد فرض نہیں ہوا تھا، اور نہ جزیہ کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اور ان دونوں قولوں میں مجاہد کا قول بہتر ہے، کیونکہ بغیر کسی قطعی دلیل کے کسی آیت کو منسوخ قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ علامہ علوسی نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہو اور اس کا معنی یہ ہو کہ اہل کتاب کے ساتھ نرمی سے بحث کرو ما سوا ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ تو اس سے مراد وہ ہیں جنہوں نے جنگ کی آگ کو بھڑکایا، تو اس کے خلاف کیا کرو، تلوار سے جہاد کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں یا جزیہ دیں۔ یعنی ہر چاند کے یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ مکی ہے، لیکن اس کی یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے، اور اس صورت کو اس کی اکثر آیات کے اعتبار سے مکی بھی کہا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور تم کہو کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب عبرانی زبان میں تورات پڑھتے تھے، تو پھر مسلمانوں کے لیے عربی زبان میں اس کی تفسیر کرتے تھے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، نہ تو ان کی تصدیق ہی کرو کہ وہ جو پڑھ کے سنا رہے ہیں، یعنی کہ تورات عبرانی زبان میں نازل کی گئی ہے، اور اب وہ عبرانی زبان کی کو اپنی یعنی کہ اس میں عربی زبان میں اس کی تفسیر کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ نہ تو ان کی تصدیق کرو کہ بالکل ہی منو ان مان جاؤ، اور نہ ہی تکذیب کرو کہ تم ان کو جھٹلا دو۔ فرماتے ہیں کہ یوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی وہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ تم اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ واقعے میں ان کی بات غلط ہو، اور ان کی تکذیب بھی نہ کرو، ان کو جھٹلاؤ بھی نہ، ہو سکتا ہے کہ ان کی بات واقعے میں صحیح ہو۔ تو اس ارشاد کا جو ارشاد ہے اس کا تعلق ان احکام کے ساتھ نہیں ہے جو ہماری شریعت کے موافق ہیں۔ علامہ خطابی نے کہا ہے کہ جن مسائل میں دلائل کے متعارض ہونے کی وجہ سے توقف کیا جاتا ہو تو یہ حدیث ان میں توقف کرنے کی اصل اور دلیل ہے۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا کہ جو دو بہنیں باندیاں ہوں ان کو جمع کرنا جائز ہے یا نہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی کہ انہوں نے یہ جو آیہ مبارکہ تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 24، اس سے انہوں نے اس بات کو یعنی کہ دونوں باندیوں یعنی جو بہنیں جو ہوں تو ان کے نکاح کو حلال کر دیا۔ آپ نے فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام کی گئی ہیں ما سوا باندیوں کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ تو باندیوں کا ذکر آیا ہے، اب ایک آیت نے اس کو حرام قرار دے دیا، یا اس آیت میں سے عثمان جو ہے نا وہ لے رہے ہیں دلیل، لیکن یہاں پر جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 ہے اس میں فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور تم پر دو بہنوں کو جمع کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت میں کیا تھا تو اب اس آیت میں کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی نے نظر مانی یعنی کہ منت مانی کہ وہ ہر پیر کے دن روزہ رکھے گا، تو پھر اتفاق سے ایک پیر کو عید کا دن تھا، تو اب وہ اس دن روزہ رکھے یا نہیں۔ آپ دیکھیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ایک انسان منت مان لیتا ہے، کہتا ہے کہ میں ہر پیر کے دن روزہ رکھا کروں گا، منت مان لی ہے اس نے۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ پیر کے دن عید آ گئی، اب سوال یہ پیدا ہوا اور سوال یہ کیا گیا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ اب یہ آدمی جو ہے وہ اس منت کا کیا کرے۔ تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے سورہ حج کی آیت نمبر 29 کی دلیل دی وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نے عید کے روزہ جو روز ہے وہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اب یہاں پر وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظروں کو پورا کرو، اللہ پاک کا تو حکم یہ ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ عید کا دن جو ہے نا وہ روزہ رکھنے سے نبی پاک نے منع فرما دیا۔ اب دیکھیے کہ انسان کیا کرے، ایک طرف قرآن پاک کی آیت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ روزہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اپنی نظروں کو پورا کرو، اور اس آدمی نے منت مانی ہے کہ میں پیر کا روزہ جو ہے وہ رکھوں گا ہر پیر کا۔ اب عید پیر کے دن آ گئی ہے، اب عید کے دن روزہ رکھنے سے نبی پاک منع فرما رہے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ اور یہ ان علماء کا طریقہ ہے جو احتیاط کرتے ہیں، اگرچہ دوسرے علماء اجتہاد کرتے ہیں اور اصول اور قواعد کے اعتبار کر کے کسی ایک صورت کو دوسری صورت پر ترجیح دیتے ہیں، اور ان میں سے ہر فریق خیر پر ہوتا ہے اور اس کا طریقہ جو ہے وہ مشہور ہے۔ اب اصول یہ ہے کہ جب حلت اور حرمت کے دلائل برابر ہوں تو حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لہٰذا پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ جب دو بہنیں باندیاں ہوں تو ان کے ساتھ جماع کرنا یعنی کہ ہم بستری کرنا منع کیا گیا ہے، اور دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ نظر پوری کرنے کا حکم قرآن مجید سے ثابت ہے اور قطعی ہے، اور عید کے دن روزے کی ممانعت خبر واحد سے ہے، تو جو ظنی ہے لہٰذا یہ مساوی دلائل نہیں ہے۔ بس اس صورت میں کیا کیا جائے گا کہ عید کے دن بھی روزہ رکھ کر نظر پوری کی جائے گی، کیونکہ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ سے دلیل ہمیں مل رہی ہے۔ تو اب جہاں پر بہنوں کا معاملہ تھا تو کیا کہا گیا کہ دو جو باندیاں ہوں اور دونوں نکاح میں ہوں تو ان میں سے یعنی کہ وتی کو جمع نہ کیا جائے، جماع کو جمع نہ کیا جائے کہ ایک ہی بستر پر دونوں سے ہم بستری کی جائے، یہ منع ہو رہا۔ تو اب تو باندیوں کا دور ہی نہیں رہا، لیکن ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بعض قرآن پاک کی آیات جو ہوتی ہیں وہ دوسری آیت سے منسوخ ہو رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا اپنے آپ کسی بھی آیت کا معنی لے لینا، معنی نکال لینا اور سمجھ کے بیٹھ جانا، یہ بہت غلط ہوتا ہے۔ آیت نمبر 47 میں کیا فرمایا تھا
کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری تو جن حق شناس لوگوں کو ہم نے پہلے سے کتاب عطا کر رکھی تھی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان اہل مکہ میں سے بھی ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ اب دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ آتا ہے کہ ان اہل کتاب سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس قرآن مجید پر ایمان لے آئے تھے، اور فرمایا بعض ان مشرکوں میں سے بھی ہے جو ایمان لاتے ہیں، اور اس سے مراد عرب ہے اور اہل مکہ ہے، اور فرمایا ہماری آیتوں کا انکار صرف کفار ہی کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں انکار کے لیے جہد کا لفظ فرمایا ہے نا، تو اس کا معنی ہے کسی چیز کے برحق ہونے کے علم کے باوجود اس کا انکار کرنا۔ یہ پتہ ہے کہ برحق ہے کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس میں پڑھتے آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود حق کا انکار جو ہوتا ہے، انکار ہوتا ہے یہ کہ چیز کا برحق ہونے کا علم ہو پھر بھی انکار کیا جائے۔ تو اس سے مراد وہ اہل مکہ بھی ہو سکتے تھے جو متعدد معجزات دیکھنے کے باوجود آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور وہ یہود بھی ہو سکتے ہیں جو اپنی کتاب میں آپ کی نبوت کی پیش گوئی پڑھنے کے باوجود آپ کے نبوت کا انکار کرتے تھے، جیسے کعب بن اشرف ہے اور ابو رافع وغیرہ۔ اب دیکھیے آیت نمبر 48 اور 49 ارشاد ہوتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور اے حبیب اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے اور نہ ہی آپ اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل اسی وقت ضرور شک میں پڑ جاتے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ آیت 49 ہے، بلکہ وہ قرآن ہی کی واضح آیتیں ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں صحیح علم عطا کیا گیا ہے، اور ظالموں کے سوا ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اب دیکھیے یہ جو آیا مبارکہ ہے 48، یہ بہت ہی اہم آیا مبارکہ ہے اور بہت ہی غور سے سننے اور سمجھنے والی آیا مبارکہ ہے۔ یعنی اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نزول قرآن سے پہلے نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے۔ یہ اللہ پاک کی رحمت تھی اور اللہ پاک کا یہ فیصلہ تھا، اللہ پاک کی یہ حکمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ کبھی کسی مدرسے میں کسی اسکول میں نہیں گئے۔ اسی کا ذکر اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور نہ ہی علماء اہل کتاب کی مجلس میں آپ بیٹھتے تھے جس سے آپ پہلی امتوں کی خبریں سن لیتے، بلکہ آپ نے جو قرآن مجید لوگوں کے سامنے پیش کیا یہ اللہ کا کلام ہے جو آپ پر نازل کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے سورہ علق کی جو پہلی 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی غار حرا میں، تو وہاں سے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نزول ہوا ہے وہی کا، اور اگر آپ سے پہلے سے لکھتے پڑھتے ہوتے تو باطل پرست شبہ میں پڑ جاتے۔ یہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ہر طرح کے جو اسکول تھے، مدارس تھے، مدرسے وغیرہ تھے، سب سے دور رکھا۔ ایون کے جو اس وقت کے علماء تھے ان سے بھی اللہ پاک ان کی صحبتوں سے بھی، صالحین جو اس وقت کے تھے یا علماء تھے یا علم والے تھے یا شاعر حضرات تھے، فلاسفر تھے، اللہ پاک نے ان سب کی صحبتوں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور رکھا۔ اور دور رکھنے کی وجہ کیا تھی کہ باطل پرست شبہ میں پڑ جاتے۔ مشرکین کہتے کہ انہوں نے انبیاء سابقین کی جو خبریں بیان کی ہیں وہ انہوں نے تورات میں پڑھ لی ہیں، غیب کی خبریں نہیں ہیں، اور ان پر اللہ کا کلام نازل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اہل کتاب تھے وہ یہ کہتے کہ ہماری کتاب میں جس آخری نبی کی پیشی گوئی کی گئی ہے وہ امی ہے اور یہ تو پڑھے لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ دونوں کا آپس میں پچھلی جو تھی ان کا آپس میں اس بات پہ بحث ہوتی اور تکرار ہوتی، اور یہ تو پڑھے لکھے ہیں۔ تو اس لیے جو محققین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس آیت میں یہ قید ہے کہ آپ نزول قرآن سے پہلے پڑھتے اور لکھتے نہیں تھے۔ نزول قرآن کے بعد جو آپ نے لکھا یا پڑھا وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ کسی مخلوق سے پڑھنا لکھنا سیکھے بغیر آپ کا لکھنا اور پڑھنا یہ کیا تھا، یہ ایک بہت بڑا اور ایک الگ قسم کا معجزہ تھا۔ عاجز کر گیا، یہ بات عاجز کر گئی کہ ایک انسان یعنی کہ جو کہیں بھی نہیں لکھا پڑھا نہ ہی ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھا ہے، اس کے باوجود بھی یہ کہاں سے کلام کر رہا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھنے اور پڑھنے کے ثبوت میں متعدد احادیث مبارکہ ملتی ہیں، جس میں ایک حدیث جو ہے بڑی صریح اور واضح ہے
جس میں سے برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کی شرائط لکھنے کا حکم دیا اور یہ لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ شرائط ہیں جن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی. تو مشرکین نے اعتراض کیا کہ اگر ہمیں یقین ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کی پیروی کرتے، لیکن آپ محمد بن عبداللہ ہیں تو محمد بن عبداللہ ہی لکھیں. تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ آپ اس کو مٹا دیں. تو حضرت علی نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں اس کو نہیں مٹاؤں گا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھاؤ یہ کہاں ہے. تو حضرت علی نے وہ جگہ دکھائی تو آپ نے اس کو مٹا دیا اور ابن عبداللہ لکھ دیا. صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابو داؤد. اب قاضی ایاز بن موسیٰ اندلسی جو ہیں وہ اس حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان الفاظ سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا، یعنی کہ یہ دلیل قائم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، کیونکہ امام بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ اچھی طرح نہیں لکھتے تھے، بس آپ نے لکھ دیا. صحیح بخاری. اور اللہ نے آپ کے ہاتھوں پر اس لکھنے کو جاری کر دیا. آپ کو علم نہیں تھا کہ کیا لکھنا ہے اور قلم نے لکھ دیا، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو لکھنا سکھا دیا حتیٰ کہ آپ نے لکھ دیا. اور یہ آپ کا زائد معجزہ ہے کہ آپ نے امی ہونے کے باوجود جو لکھ دیا، سو جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان چیزوں کا علم عطا کیا ہے جن کو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ سے اس چیز کو پڑھوایا جس کو آپ نے نہیں پڑھا تھا، اور ان چیزوں کی تلاوت کرائی جن کی آپ نے تلاوت نہیں کی تھی. اسی طرح آپ کو لکھنا سکھایا جبکہ پہلے آپ نے نہیں لکھا تھا، اور اعلان نبوت کے بعد لکھنے کو آپ کے ہاتھوں پر جاری کر دیا، اور یہ آپ کے امی ہونے کے خلاف نہیں ہے. اور انہوں نے شعبی اور بعض متقدمین کے اقوال سے اس دلیل قائم کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک لکھا نہیں آپ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے. علامہ باجی یہ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کا مذہب ہے کہ انہوں نے شیبانی اور ابو ذر وغیرہ ہما سے نقل کیا ہے. یہ جو میں نے علامہ باجی کا نام لیا ہے، ان کا پورا نام جو ہے وہ ابو الولید باجی مالکی ہے، یعنی کہ علامہ ابو الولید باجی مالکی. تو اکثر علماء نے اس آیت پر اعتراض کیا ہے، اور آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اس سے پہلے آپ لکھتے تھے، ورنہ باطل پرست شک میں پڑ جاتے. تو یہ سورہ عنکبوت کی جو آیت نمبر 48 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم امی امت ہیں. آقا کریم خود فرماتے ہیں امی امت ہیں، نہ لکھتے ہیں اور نہ حساب کرتے ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم. انہوں نے یہ الزام کیا کہ اگر آپ کے لکھنے کو مان لیا جائے تو آپ کے امی ہونے کا معجزہ باطل ہو جائے گا. اور جو علامہ ابو الولید باجی مالکی وہ لکھتے ہیں اور ان کے موافقین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے پہلے لکھا ہے، نہ پہلے تلاوت کی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزول قرآن سے پہلے، پھر جس طرح نزول قرآن کے بعد آپ کا تلاوت کرنا جائز ہے، اسی طرح نزول قرآن کے بعد آپ کا لکھنا بھی جائز ہے. اور یہ آپ کے امی ہونے کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ آپ کا صرف امی ہونا معجزہ نہیں، بلکہ معجزہ یہ ہے کہ پہلے آپ امی تھے، پھر آپ نے علوم کثیرہ بیان فرمائے جن کو امی لوگ نہیں جانتے تھے. بس جس طرح آپ کا ان علوم کو بیان کرنا آپ کے امی ہونے کے منافی نہیں، اسی طرح آپ کا لکھنا بھی آپ کے امی ہونے کے مناقص نہیں ہے، یہ کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا اور زائد معجزہ ہے. آپ آگے دیکھیے آیت نمبر 49 ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے 49 آیت میں جو فرمایا کہ بلکہ وہ قرآن ہی کی واضح آیتیں ہیں جو ان لوگوں کی سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں صحیح علم عطا کیا گیا ہے. اللہ اور ظالموں کے سوا کوئی ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتا. تو حسن بصری جو ہے کہتے ہیں کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حفظ کرنے کی نعمت عطا کی ہے، اور اس سے پہلے امتیں اپنی کتاب کو دیکھ کر پڑھتی تھی. تو اس وقت دنیا میں تورات، انجیل، زبور، آسمانی کتابیں مختلف زبانوں میں موجود تھیں. ہندوؤں کی جو وید بھی ہے، لیکن کسی کتاب کا دنیا میں ایک بھی حافظ نہیں ہے.
یہ صرف قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ دنیا میں اس کے لاکھوں بلکہ کروڑوں حافظ موجود ہیں۔ اور میری پیاری بہنوں، یہ قرآن ان کے سینوں میں ہے جن کو علم دیا گیا ہے، وہ حکماء، علماء اور جو فقیہ ہوتے ہیں، انبیاء ہیں، وہ ان کی مثل ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کافروں کے قول کے موافق یہ قرآن سحر یا شعر نہیں ہے، بلکہ اس میں ایسی آیات ہیں جن سے اللہ کے دین اور اس کے احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ قرآن اسی طرح اہل علم کے سینوں میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں اور مومنین ہیں، جو قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، اس کی قرات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت میں علم کا ذکر فرمایا، کیونکہ اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کے کلام اور انسانوں اور شیاطین کے کلام میں فرق کرتے ہیں۔ جب وہ پڑھتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ اپنے ہر چیز میں، قول و فعل میں پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، آیات بینات یعنی کہ جو واضح آیتیں ہوتی ہیں، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی اہل کتاب اپنی کتابوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی پاتے ہیں کہ آپ نبی امی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور کیا کیا، ان آیتوں کو چھپا لیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات بینات کے مصداق ہیں، آپ ایک آیت نہیں ہیں بلکہ آیات ہیں، کیونکہ آپ میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی ایک نشانی نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی بکثرت نشانیاں ہیں۔ آیات سے دین کے احکام کا علم ہوتا ہے، آپ سے دین کے تمام احکام کا علم حاصل ہوا۔ اور ایک قول یہ آتا ہے کہ آپ صاحب آیات بینات ہیں، اور اس کی وضاحت اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے متعلق بتائیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق جو ہے وہ قرآن تھا۔ یہ صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن نسائی میں حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے احکام پر عمل کو انسانی پیکر میں دیکھنا چاہو تو وہ پیکر مصطفیٰ ہیں، اور اگر سیرت مصطفیٰ کو نظم اور عبارت میں دیکھنا چاہو تو وہ متن قرآن ہے۔ وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ اور رنگ تیرے محیط میں حباب۔ آیت نمبر 50 اور 51 دیکھیے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور کفار کہتے ہیں کہ ان پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تو محض صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون۔ آیت 51 ہے، یہاں 5 رکوع سورہ عنکبوت کے مکمل ہو رہے ہیں۔ فرمایا، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے یا ہمیشہ پڑھی جاتی رہے گی۔ بے شک اس کتاب میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کو ایسے معجزات کیوں نہیں دیے گئے جیسے معجزات انبیاء سابقین کو دیے گئے تھے، جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکالی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مردے زندہ کیے گئے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہیے کہ معجزات تو اللہ کے پاس ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے اپنے نبیوں اور رسولوں کو معجزات عطا فرماتا ہے،
تو معجزہ کو وجود میں لانا نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو معجزہ عطا فرما دے تو پھر وہ اس کے اختیار دیتا ہے کہ وہ جب چاہے اس معجزے کو لوگوں کے سامنے دکھائے اور پیش کرے۔ علماء جو ہے علماء دیوبند کہتے ہیں کہ اس میں بھی نبی کا اختیار نہیں ہوتا۔ معجزہ نبی کے ہاتھ میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے۔ قلم کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، اختیار کاتب کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ کہتے ہیں کہ معجزہ کا وجود میں لانا نبی کے اختیار میں نہیں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نبی کو معجزہ عطا فرما دیتا ہے تو پھر نبی کو اختیار دیتا ہے۔ اور اس کے بارے میں یعنی کہ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 31 اور 32 کی دلیل ہے۔ قال فأتی بہ ان کنت من الصادقین، فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو موسیٰ نے اسی وقت اپنا عصا ڈال دیا تو وہ برسر عام اژدہا بن گیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے فرمائشی معجزات عطا نہیں فرمائے، کیونکہ ان کی فرمائش اور طلب کا سلسلہ جو تھا وہ کہیں ختم نہیں ہونے والا تھا، اور نہ ہی وہ ایمان لانے والے تھے، اور اگر وہ اپنے مطلوبہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لاتے تو پھر ان پر ایک ایسا عذاب آتا جس سے منکرین کی قوم ہلاک ہو جاتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کی قوم پر عذاب جو ہے نا وہ بھیجتے۔ پھر فرمایا کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جس کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے؟ اب اس آیہ مبارکہ میں مشرکین کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ ان کے اوپر ان کی رب کی طرف سے مطلوبہ معجزات کیوں نہیں نازل کیے گئے؟ تو جواب کی یہ ہے کہ کیا ان مشرکین کے لیے قرآن مجید کا معجزہ کافی نہیں ہے جس کے ساتھ ان کو چیلنج کیا گیا کہ تم اس کی نظیر لے آؤ، کوئی مثال لے آؤ، اور اس کی مثال نہیں لا سکے؟ تو پھر ان سے کہا گیا کہ تم اس کی کسی ایک صورت کی نظیر لے آؤ، کوئی ایک صورت، کوئی ایک آیت بنا لاؤ، کوئی ایک ایسی مثال لے آؤ۔ وہ نہیں لے سکے، اور اب 1400 سال سے زائد گزر گیا، پھر بھی اسلام کے منکرین اور مخالفین کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور علوم اور فنون کی بھی بہت ترقی کر چکے ہیں، پھر بھی کوئی منکر اور کوئی مخالف قرآن مجید کی مثال یعنی کہ کوئی بھی نظیر آج تک نہیں پیش کر سکا۔ اب امام ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ اس سے یحییٰ بن جعدہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہڈی پر لکھی ہوئی ایک کتاب لائے اور فرمایا کسی قوم کی حماقت اس کی گمراہی کے لیے یہ کافی ہے کہ ان کا نبی ان کے پاس ایک کتاب لے کر آئے اور وہ اس سے اعراض کر کے کسی اور کتاب کا مطالعہ کریں۔ یہاں پر میری پیاری بہنوں بہت اہم مسئلہ ہمیں اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوگا اور بہت غور طلب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس قوم کے لیے کتنی حماقت ہے، وہ قوم کتنی احمق ہے، اور اس کے لیے گمراہی کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ ان کا نبی ان کے پاس ایک کتاب لے کر آئے اور اس سے اعراض کر کے کسی اور کتاب کا مطالعہ کرے۔ پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی؟ یعنی کہ الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اگر کوئی شخص تورات وغیرہ سے احکام حاصل کرنے کے لیے ان کو پڑھے تو یہ منع نہیں ہے، یعنی کہ جیسے کوئی بہت بڑے بڑے اسکالرز ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے علماء کرام ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، تو وہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو نان مسلم کے سامنے اپنے قرآن پاک کی دلائل پیش کرنا، پھر ان کی کتابوں سے وہی دلائل، وہی کتابیں، وہی باتیں نکالنا، یہ جو ہے علماء کرام کا، مفتیان کرام کا یعنی کہ منصب ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ عام لوگوں کو یہ کتابیں جو ہیں تورات، زبور، انجیل وغیرہ ایسی کتابوں کے مطالعہ میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ظاہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت حفصہ ایک ہڈی پر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لکھا ہوا لائیں اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اگر میرے ہوتے ہوئے تمہارے سامنے حضرت یوسف خود بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گی۔ اب اسے حدیث مبارکہ سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ مطلقاً ان کتابوں کا پڑھنا ممنوع نہیں ہے، بلکہ اسلام سے اعراض کر کے ان کو پڑھنا ممنوع ہے۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم اہل کتاب سے کسی چیز کے متعلق کیسے سوال کر سکتے ہو جبکہ تمہارے پاس کتاب اللہ موجود ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تازہ خبریں ہیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے متعلق یہ خبر دی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اس میں تبدیلی کرتے ہیں
اور آیات کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، وہ اس کے معاوضے میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں، کیا تم کو اللہ کے دین کے متعلق ان سے سوال کرنے سے منع نہیں کیا؟ اللہ کی قسم ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو تم سے تمہارے دین کے متعلق سوال کرتا ہو۔ تمہارے قرآن کو کوئی پڑھے کوئی سمجھے نہ سمجھے، تم ان کتابوں کو کیوں پڑھتے ہو، کیوں سمجھتے ہو؟ اور اس کے بعد پھر امام بہقی جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اور موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف جگہوں سے تورات کو پڑھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سخت متغیر ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حارث نے حضرت عمر سے کہا کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیا کیفیت ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا، میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ تب آپ کے چہرے سے غصے کی کیفیت دور ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اگر آپ موسیٰ نازل ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرتے تو تم گمراہ ہو جاتے۔ نبیوں سے میں تمہارا حصہ ہوں اور امتوں میں سے تم میرا حصہ ہو، یعنی کہ تو امتوں میں تم میری امت ہو، تم میرا حصہ ہو، تم مجھے عطا کیے گئے ہو، اور نبیوں میں تمہیں عطا کیا گیا ہوں، لہٰذا میرے بعد کسی نبی کی پیروی نہیں، کیونکہ ان کی تعلیمات کی پیروی نہیں کی جائے گی، ان کی کتابیں پڑھ کے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اگرچہ اس کے اندر کوئی چند چیزیں جو ہیں ہماری کتاب مبین کے ساتھ ملتی جلتی ہوں، لیکن عمل نہیں کیا جائے گا۔ عمل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر، اس کتاب مبین قرآن مجید پر کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے جو حدیث مبارکہ یہاں پہ قابل غور تھی، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یعنی کہ بہکے ہوئے ہو، اور جب حضرت حفصہ ایک ہڈی پر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لکھا ہوا لائی تھی تو آپ کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا، تو آپ کے جب چہرے کا رنگ متغیر ہوا تو فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میرے ہوتے ہوئے تمہارے سامنے سے یوسف خود بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گی۔ تو اب یہاں پہ یہ چیزیں ہیں، یہاں مسئلہ جو میں نے بیان کیا تھا ایک اور اس میں آیا تھا، تو وہ دیکھیے کہ ہم جو کتابوں کے مختلف کتابوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، مختلف ڈرامے، پورے سیریل دیکھتے ہیں، فلمیں، اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہم بس موبائل پکڑ لیتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹے میڈیا پر لگا دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی قوم کی حماقت اور اس کی گمراہی کے لیے کافی ہے کہ ان کا نبی ان کے پاس ایک کتاب لے کر آئے اور اس سے اعراض کر کے کسی اور کتاب کے مطالعہ کرے۔ آپ دیکھیے اس سے اعراض کر کے، آج ہم واقع ہی اعراض کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ ہمیں اپنے اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اپنے اندر جھانکنا ہوگا کہ واقعی ہم اس کتاب مبین کے لیے سو ہیلے بہانے کرتے ہیں، ہمارے پاس اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کی تعلیمات پر غور و فکر کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور باقی جتنا بھی ٹائم ہمارے پاس ہے، ہم اپنی جتنی بھی مصروفیت ہم نے بڑھا رکھی ہیں، اور اللہ پاک نے بھی ہمارے لیے ان کو مزین کر دیا ہے، ہم نے اس کتاب مبین کو پیچھے کر دیا ہے، اور باقی ہر چیز کو، دنیا کے ہر چیز کو جس سے نفس ہمارا خوش ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے، اس کو ہم نے آگے رکھ لیا ہے، اس کو فرسٹ پرائورٹی دی ہے، اور اس کتاب کو پیچھے، اس کے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے کوئی ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو فرمایا کسی قوم کی حماقت، اس کی گمراہی کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کا نبی ان کے پاس ایک کتاب لے کر آئے اور وہ اس سے اعراض کر کے کسی اور کتاب کا مطالعہ کریں۔ پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر الکتاب نازل کی ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بہت غور کرنا چاہیے۔ آئیے آیت نمبر 52 دیکھتے ہیں۔ فرمایا قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ آپ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، وہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا حال جانتا ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے نبی فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ اللہ جو ہے وہ کافی ہے، یعنی تم جو میرے رسول ہونے کی تکذیب کر رہے ہو وہ اس کو جانتا ہے، اور اس کو بھی یہ بھی معلوم ہے کہ جو میں تم سے کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر میں نے تم سے جھوٹ بولا ہوتا اور اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھا ہوتا
تو ضرور مجھ سے انتقام لیتا. جیسا کہ سورہ الحاقہ کی آیت 44 سے 47 تک میں آتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اور تو ہم ضرور ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شہ رگ کاٹ دیتے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی بھی ان کی طرف سے مدافعت کرنے والا نہ ہوتا. اب دیکھیے میری پیاری بہنوں، جب اللہ تعالیٰ نے میرے دعوی رسالت کی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب میرے دعوی رسالت پر کوئی گرفت نہیں کی اور کوئی انتقام نہیں لیا، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کوئی بات گھڑ کے لاتے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ان کی شہ رگ کاٹ دیتے. کتنے سخت الفاظ ہیں. پھر تم میں سے کوئی بھی ان کی طرف سے مدافعت نہ کرتا، ان کا کوئی دفاع کرنے والا نہ ہوتا. تو یہاں پر یہ بڑی بات جو ہے وہ قابل غور ہے. فرمایا کہ نبی کریم فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے دعوے رسالت پر کوئی گرفت نہیں کی اور کوئی انتقام نہیں لیا تو معلوم ہو گیا کہ میرا دعویٰ جو دعوی رسالت ہے وہ سچا ہے. اور اس پر مستاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روشن معجزات، قوی اور قطعی دلائل سے میری نبوت اور رسالت کی تائید فرمائی ہے، اور اللہ کی گواہی برحق ہے کیونکہ اس کو تمام آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں کا علم ہے اور اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. اور جن لوگوں نے باطل کو مانا، یعنی بتوں کی، شیطان کی اور اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی پرستش کی، پوجا پاٹ کی، تو اللہ کے ساتھ کفر کیا، یعنی جس کا انکار کرنا چاہیے تھا اس پر ایمان لائے، اور جس پر ایمان لانا چاہیے تھا اس کا انکار کیا. تو اس طرح انہوں نے اپنی فطرت اصلیہ اور فطری ہدایت کو بھی ضائع کیا، اور ان کو جو دلائل پہنچائے گئے تھے ان کو بھی انہوں نے ضائع کیا. یہی لوگ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والے ہوں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاموں کی سزا دے گا. اللہ اکبر. اب دیکھیے پھر فرمایا آیت نمبر 44 میں دیکھیے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. آیت 53 ہے، اور یہ لوگ آپ سے عذاب میں جلدی چاہتے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ عذاب یا وقت عذاب ضرور انہیں اچانک آ پہنچے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اب دیکھیے یہ یستعجلونک کا جو لفظ آیا ہے بالعذاب وان جہنم، یہاں پہ آیت نمبر 54 میں بھی 54 میں بھی یہی آیا ہے یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین. یہ لوگ آپ سے عذاب طلب کرتے ہیں اور بے شک دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے. اب دیکھیے کہ عذاب کا جلد طلب یہ کر رہے ہیں. یستعجلونک، یہ جو لفظ ہے اس کا جو مصدر ہے وہ استعجال ہے، یعنی کہ یہ باب افتعال کے وزن پر ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو وقت سے پہلے طلب کرنا. نظر بن جو حارث ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب کی وعید کب پوری ہوگی. سوال کرتے تھے، کہتے جو آپ ہمیں بار بار عذاب سے ڈراتے ہو، قیامت سے ڈراتے ہو، موت سے ڈراتے ہو، موت کے بعد جی اٹھنے سے ڈراتے ہو، یہ کب وہ یستعجلون جلدی کر رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ کب پورا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا اگر عذاب کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور ان پر عذاب آنے میں تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ آپ کی قوم پر ایسا عذاب نازل نہیں کرے گا جس سے آپ کی پوری قوم نیست اور نابود ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان میں سے منکروں کافروں کے عذاب کو روز قیامت تک مؤخر کر دے گا. یہ اللہ پاک کی حکمت ہے. اللہ پاک کا نبی کے وعدہ ہے کہ آپ نے دعا فرمائی تھی، اور آپ کی یہ دعا کی قبولیت ہے کہ اللہ پاک آپ کی امت میں سے بے شک کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی بھی ہے تو اللہ پاک نے مؤخر کر رکھا ہے روز قیامت تک جب اس چیز کا فیصلہ ہوگا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن ان پر اچانک عذاب آئے گا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کی موت کے فوراً بعد ان پر عذاب آ جائے گا. دیکھیے انسان کے مرتے ہی اس پر قیامت آ جاتی ہے. اس بارے میں انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص مرتا ہے تو اس کی قیامت آ جاتی ہے، تو سو تم اللہ کی اس طرح عبادت کرتے رہو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور ہر وقت اس سے استغفار کرتے رہو، کیونکہ برزخ میں عذاب ہوتا ہے.
اور یہ عذاب روح کو اور جسم کی اجزائے اصلیہ کو ہوتا ہے، اور موت اچانک آتی ہے، اور ان کافروں کے مرتے ہی ان پر قیامت آ جائے گی، اور ان پر اچانک وہ عذاب آ جائے گا جس سے ان کو ڈرایا گیا تھا۔ تو بعض آثار میں جو شخص درست کام کرتا رہتا ہو اور اپنی موت کے لیے تیار رہتا ہو، اس کی موت اچانک نہیں ہوتی، خواہ نیند میں اس کی روح قبض کر لی جائے۔ اور جس شخص کے کام درست نہ ہوں اور نہ وہ موت کے لیے تیار ہو، تو اس کی موت اچانک آتی ہے، خواہ وہ 1 سال سے بستر علالت پر ہو۔ اس کو موت کی خبر ہی نہیں ہوتی، اس کو یعنی کہ امید ہوتی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ 1 سال سے بیمار پڑا ہوتا ہے، لیکن اس کی موت جو ہوتی ہے وہ اچانک کی موت کہلاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اس کو کوئی بھی ایسی آثار نظر ہی نہیں آتے، اس کے ایسے اعمال ہی نہیں ہوتے۔ جبکہ جو مومن ہوتا ہے، اگرچہ وہ ٹھیک ٹھاک صحت مند فٹ فاٹ سویا تھا اور موت نے اس کو آ لیا، تو وہ اس کی موت کی جو ہم کہتے ہیں کہ اچانک کی موت ہے، وہ اچانک کی موت اس کے لیے نہیں ہے، اس کو پہلے سے خواب میں بتا دیا جاتا ہے۔ تو اسی حدیث مبارکہ کا یہی مقصد ہے۔ اس کے بعد آیت 45 میں فرمایا کہ یہ عذاب سے کو جلد طلب کر رہے ہیں، یہ مطمئن رہیں دوزخ کافروں کا احاطہ کرنے والی ہے۔ امام جو ہیں اس میں یہ سورہ جو کہف ہے، اس میں بھی آتا ہے انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سمندر کا پانی وضو یا غسل جنابت کے لیے کافی نہیں ہے، سمندر کے نیچے آگ ہے، پھر پانی ہے، پھر آگ ہے، 7 سمندر اور 7 آگ ہے۔ یہ سنن کبریٰ میں موجود ہے۔ بشیر بن مسلم جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے بھی اپنی سنن میں یہ روایت کیا ہے کہ سمندر کے نیچے آگ ہے، پھر پانی ہے، پھر آگ ہے، 7 سمندر اور 7 آگ ہے، یہ وہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے آگے آیت نمبر 55 کا میں نے جو اللہ نے فرمایا کہ اس دن ان کو عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پیروں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا تو ارشاد ہوگا تم ان کاموں کا مزہ چکھو جو تم کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، اپنے فرما برداروں میں شامل فرمائے۔ جس طرح دنیا میں ان کو حرص نے اور شہوت نے اور تکبر اور حسد نے اور غصب نے اور کینے نے ڈھانپ رکھا تھا، اور ان کے تمام اقوال افعال احوال نفس ان کی صفات ذمیمہ کی تابع ہوتے تھے، یعنی کہ وہ صفات جن کی قرآن و سنت میں مذمت کی گئی ہے، ان کے تمام جو اقوال ہیں، جو وہ بات کہتے تھے، جو وہ کام کرتے تھے، جو ان کے حوالے نفس تھے، تو وہ سارے کیا تھے؟ ان کی صفات تھیں، وہ جس میں شہوت تھی، تکبر تھا، حسد تھا، غرور تھا، کسی کا مال غصب کر لینا تھا، دلوں میں کینہ تھا۔ جس طرح ان تمام یعنی کہ صفات ذمیمہ نے، وہ صفات جن کی مذمت کی گئی ہو، تو ان کے جو افعال اور اقوال جو ہیں وہ اس کے تابع تھے، تو تکبر، غصب، حسد اور کینہ ان کے اوپر سے ان پر حاوی تھا، اور حرص اور شہوت نیچے سے ان پر غالب تھی، تو اس کی سزا میں دوزخ کی آگ ان کو ان کے اوپر اور ان کے نیچے سے ڈھانپ لے گی۔ یہ آیت نمبر 55 جو ہے بہت ہی غور طلب ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 56 میں فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو، بے شک میری زمین کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ دیکھیے پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ میری پیاری بہنوں، بہت اہم آیات شروع ہو چکی ہیں 55 سے لے کے دیکھیے، جس میں کینہ تھا، بغض تھا، حرص تھا، ہوس تھا، لالچ تھی۔ جس طرح انسان کے اوپر دنیا میں یہ سواد تھے، اللہ کے دین سے انسان دور تھا، اللہ کے دین کو سمجھنے سے قاصر تھا، اس پر چلنے سے قاصر تھا، نام کا مسلمان تھا، جس طریقے سے اس کے اوپر ان چیزوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، شہوت نے، دنیا کی نفسانی خواہشات نے، اس طریقے سے بروز قیامت جو آگ ہے وہ دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے پورا انسان کو لپیٹ لے گی، جیسے انسان کمبل لپیٹ کے سوتا ہے اس طرح سے آگ اس کو لپیٹ لے گی، کیونکہ دنیا میں بھی وہ
وہ تمام صفات مذممہ جن کی مذمت کی گئی ہے، ذمیمہ جو ہے صفات ذمیمہ کے پر سے لپیٹا ہوا تھا، جھوٹ تھے ان کی باتوں میں، وعدہ خلافیاں تھیں ان کی باتوں میں، چغلیاں تھیں، ناشکریاں تھیں، بے صبریاں تھیں، تو یہ سب تمام ان کے جو اقوال تھے اس طریقے کے تھے، بات کرتے تو جھوٹ بولتے تھے، باتوں میں ملاوٹ تھی، اور پھر اس کے بعد بےہودہ گالیاں، بےہودہ گوئی، لغو، فضول کلام، فضول گوئیاں کرتے تھے، تھکتے نہیں تھے ناشکریاں کرتے ہوئے، بے صبریاں کرتے ہوئے، تانا کرتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے. تو اس طریقے سے وہ جو جس طریقے سے دنیا میں ان کے ایسے چیزوں میں لپٹا ہوا تھا، ایسے اس کے اخلاق ذمیمہ تھے، صفات ذمیمہ تھیں، تو دنیا قیامت میں بھی ایسا ہی ہوگا، پھر آگ اس کو لپیٹ لے گی. اب 56 سے 60 تک کی جو آیات ہیں بڑی اہم آیات ہیں. 56 میں جو آیات مبارکہ ہے اس کے بارے میں سعید اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جب کسی زمین میں گناہوں کا ارتکاب کیا جائے تو وہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی زمین وسیع ہے. عطا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تم کو گناہ کی دعوت دی جائے تو وہاں سے بھاگ جاؤ. اب تو لوگ گناہ کی دعوت میں تو بھاگ کے جاتے ہیں، گناہ کی وہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بھاگ جاؤ، گناہ کی دعوت سے بھاگ جاؤ. لوگ کیا کرتے ہیں، نیکی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، وہاں پہ ہیلے بہانے، پیٹ درد، سر درد، نیند، بخار، شوہر نہیں مان رہا، بچے فلاں بڑی چیزیں. لیکن جہاں پہ گناہ کا شام ہے، ناچ ہے، گانا ہے، باجا ہے، ڈھونڈو بکا ہے، اور شادی بیاہ کے رسومات ہیں، برتھ ڈے پارٹیز ہیں، بس ایسے ٹھیک ہے، گیٹ ٹوگیدر ہے، تو وہاں تو بڑا بھاگے دوڑے پہنچ جاتے ہیں، بیمار بھی ہو تو گرتے پڑتے پہنچ جاتے ہیں. تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم کو گناہ کی دعوت دی جائے تو وہاں سے بھاگ جاؤ. زید بن اسلم نے کہا کہ اس آیت میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے، کیونکہ مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے جن پر مشرکین ان کے ایمان کی وجہ سے ظلم کر رہے تھے. اگر ایمان، فرائض، واجبات اور دیگر نیک اعمال کو کافروں کے ملک سے ہجرت کیے بغیر بچانا ممکن نہ ہو تو ہجرت کرنا فرض ہے ورنہ مستحب ہے. مطرف بن عبداللہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رزق تم پر وسیع ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے ملک میں رہنا درست نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ انسان کافروں کے ملک سے ہجرت کر کے ایسی جگہ جائے جہاں اللہ کے نیک بندے ہوں. اور اگر کسی علاقے میں تمہارے لیے اپنے ایمان کا اظہار کرنا مشکل ہو تو تم پر سے اس جگہ سے ہجرت کرنا واجب ہے، اور اس جگہ ظلم اور فسق اور فجور ہو وہاں سے بھی ہجرت کر کے پرامن اور نیک لوگوں کے علاقے میں چلا جائے. اسی طرح اگر کسی جگہ روزگار نہ ملے تو کسی دوسری جگہ چلا جائے. بعض علماء نے کہا کہ زمین سے مراد جنت کی زمین ہے، یعنی جنت کی زمین بہت وسیع ہے، تم اللہ تعالیٰ کی دین پر عمل کر کے اس کے یعنی کہ حصول میں جلدی کرو. تو آپ دیکھیے پھر فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. میری پیاری بہنوں، بہت ہی اہم آیا مبارکہ ہے. آپ دیکھیں فرمایا کہ دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے کیونکہ ایک دن بہرحال مرنا ہے. اس لیے مسلمان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ مکہ اگرچہ ان کا وطن ہے لیکن اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ان کو اگر مکہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے اور ہجرت کر لے، کیونکہ یہ زندگی فانی ہے اور انہوں نے بہرحال مر کر اللہ کے پاس جانا ہے. امام ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم ثعلبی اپنی صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حسین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے دین کی وجہ سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں گیا، خواہ وہ ایک بالشت کے فاصلے پر گیا، تو وہ جنت کا مستحق ہوگا اور حضرت ابراہیم اور حضرت محمد علیہ السلام کا رفیق ہوگا. یعنی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں ساتھی بنے، رفیق بنے، تو کیا فرماتے ہیں کہ دین کو سیکھنے کی وجہ سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا، خواہ ایک بالشت جانا. میری پیاری بہنوں، کیا یہ چیزیں، یہ حدیثیں ہمیں حوصلہ نہیں دیتی، ہمارے ایمان کو تقویت نہیں دیتی؟ پھر ہمیں جب کوئی نیکی کی دعوت دیتا ہے، کہیں درس قرآن ہو، کہیں پہ علم دینیا سکھایا جا رہا ہو، پڑھایا جا رہا ہو، بلایا جائے، یا وہاں ہم خود چلے جائیں تو وہاں جانے کے لیے بوجھ بنایا جائے، اپنے گھروں کو بند کر لیا جائے، تو میری پیاری بہنوں، جب تک ہم اپنے گھر، اپنا مال، اپنے جان، اپنا تن من دھن جیسے صحابہ نے قربان کیا تھا، مثالیں تو ہم لیتے ہیں صحابہ کی دلیلیں تو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ دلیل دو فلاں بات کی، دلیل دو فلاں بات کی، جیسے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو وقف کیا تھا ہر چیز
لٹائی تھی، آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو کیا ہم نے سب کچھ کر لیا ہے؟ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. ہمارے تو گھر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں کہ جی نہ فلاں دین سکھانے والی آئے گی تو ہم تو مشکل میں پڑ جائیں گے. ہم کیسے ہر ہفتے انتظامات کریں گے، کیا کریں گے، کیا ہوگا؟ نہ جی، ہم سے یہ چیز نہیں ہوتی. تعلق قطع کر دو، بلانا ملنا چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا نبی کریم فرما رہے ہیں کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں گیا، خواہ ایک بالشت کے فاصلے پر گیا، تو وہ جنت کا مستحق ہوگا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رفیق ہوگا. آیت نمبر 58 ملاحظہ فرمائے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ہم انہیں ضرور جنت کے بالائی محلات میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ عمل صالح کرنے والوں کا کیا ہی اجر ہے. سبحان اللہ. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جنت والے اپنے اوپر بالا خانوں کے لوگوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہو. حضرت ابو سعید نے کہا جس طرح تم آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں روشن ستارے کو دیکھتے ہو. صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں ایک بالا خانہ ہے، اس کی ظاہری چیزیں اس کی باطنی چیزوں سے نظر آئیں گی، اور اس کی باطنی چیزیں اس کی ظاہری چیزوں سے نظر آئیں گی. اور ایک رابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بالا خانہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بالا خانہ اس کے لیے ہے جو شیریں گفتگو کرے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے، رات کو اٹھ کر اللہ کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. سنن ترمذی مصنف جو ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے. یہاں شیریں گفتگو سے مراد کیا ہے کہ پیٹھ پیچھے بھی اور منہ پر بھی. یہ نہیں منہ پر تو میٹھے میٹھے ہیں اور پیٹھ پیچھے چھرے گھونپنے والے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. شیریں گفتگو اس کو نہیں کہا جاتا، یہ اچھے اخلاق نہیں ہوتے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جنتی لوگ اپنے اوپر بالا خانے کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں دوسرے چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو، کیونکہ بعض کے درجات بعض سے زائد ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ انبیاء کے درجات ہوں گے جن تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم، میرے اور آپ کے نبی اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے قسم کھانے کی، لیکن قسم کھا رہے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی. صحیح بخاری صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے. آیت 59 اور 60 دیکھیے. فرمایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے رہے. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں اٹھائے پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق عطا کرتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. بہت اہم آیات ہیں. فرمایا امام عبد الرحمن بن محمد بن ادریس ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا اور ہم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھل توڑ کر کھا رہے تھے. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابن عمر کیا بات ہے، تم کیوں نہیں کھا رہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں تو ضرور کھاؤں گا، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. یہ چوتھی صبح ہے کہ میں نے کوئی طعام چکھا ہے نہ مجھے ملا ہے. آپ کے میرے نبی فرما رہے ہیں چوتھا دن ہے، چوتھی صبح ہو گئی ہے، نہ میں نے کوئی کھانا چکھا ہے اور نہ ہی مجھے ملا ہے، اور اگر میں چاہوں تو میں اپنے رب سے دعا کروں تو وہ مجھے کیسر و کسرا جیسا ملک عطا فرما دے. بے شک ایسا ہی ہے. فرمایا اے ابن عمر اس وقت کیا حال ہوگا جب تم ایسے لوگوں میں رہو گے جو اپنا 1 سال کا رزق چھپا کر رکھیں گے اور ان کا یقین کمزور ہوگا. بس اللہ کی قسم ابھی ہم اس باغ سے روانہ نہیں ہوئے تھے، پھر یہ آیا مبارکہ 59 جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے یہ نازل ہو گئی. اور فرمایا اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے اور تم کو بھی اللہ.
تب रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे ख़जाना जमा करने का हुक्म नहीं दिया और ना अपनी ख्वाहिश पूरी करने का। आपकी मुराद थी बाकी ज़िंदगी में और बेशक ज़िंदगी अल्लाह तबारक तआला के हाथ में है। सुनो मैं दिनार और दिरहम को जमा नहीं करता और ना कभी रिज़्क़ को छुपा कर रखूँगा। सुभान अल्लाह। तो मेरी प्यारी बहनों, वो है ना हज़रत पीर बाबा बुल्ले शाह साहब, उनका कलाम है, फरमाते हैं कि जो जानवर हैं वो रिज़्क़ से खीरा नहीं करते, तो जो इंसान है वो रिज़्क़ से खीरा करते हैं और वही भूखे मरते देखे हैं। ऐसा उनका पंजाबी का कोई कलाम है कि इंसान करदा रिज़्क़ से खीरा वही भूखा मरदा देखा, ऐसे करके उनका आता है। तो यही बात है। अब इस हदीस मुबारका की बना पर जो है बाद सूफिया कराम ने कहा है कि कल के लिए खाने पीने की चीज़ों को जमा करके रखना जायज़ नहीं है। पूरा गौर से सुन लीजिएगा, ये मुकदमा है जो इसको बयान पूरा किया जाएगा, तो अच्छे से सुनिएगा। ये ना हो कि थोड़ी बहुत बात को सुन के इधर ध्यान से अपने पास से कोई रिजल्ट निकाल लें। फरमाया कि और मुस्तकबिल के लिए माल को पस अंदाज करके रखना भी सही नहीं है। लेकिन मुफस्सिरीन कराम इस आयत के रूह से फरमाते हैं कि ये कौल जो है ये बातिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 साल का गल्ला अज़वाजे मुतहरात को फराहम कर देते थे और हज़रात सहाबा कराम भी माल जमा करते थे और वही हमारे लिए नमूना है और मुक्तदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रईसुल मुतवक्किलीन हैं। सहाबा कराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम बाद वालों के लिए मुत्तकीन और मुतवक्किलीन के इमाम हैं। यह हदीस इब्तदाई दौर की हैं जब मुसलमानों पर बहुत तंगी और उसरत का ज़माना था। उस वक़्त काशाना रिसालत में कई दिन खाना नहीं पकता था। यानी कि ये जो हदीस मुबारका मैंने जो बयान की है, बाग में आप फल तोड़कर खा रहे थे उसके हवाले से, तो वो यानी कि इब्तदाई दौर की है। उसके बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला बयान करती है कि रसूलुल्लाह ने कभी 2 दिन मुसलसल जौ की रोटी नहीं खाई हत्ता कि आपका विसाल हो गया। सुनन तिरमिज़ी, मुस्नद इब्न अबी शैबा, मुस्नद अहमद में ये हदीस मुबारका मौजूद है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला बयान करती हैं कि जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल मदीने में आई है, उन्होंने मुसलसल 3 दिन गंदुम नहीं खाई। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिरमिज़ी, सुनन इब्न माजा। हाफिज़ शहाबुद्दीन अहमद बिन अली बिन हजर अस्कलानी इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि इमाम तिबरी ने कहा है कि बाज़ लोगों ने इस हदीस पर यह अश्काल पेश किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब का कई दिन भूखा रहना मुश्किल है, जबकि ये साबित है कि आप अपने घर वालों को 1 साल की रोज़ी यानी कि गल्ला वगैरह फराहम कर देते थे और आपने माले फ़ै में से 4 आदमियों को 1000 ऊँट अता किए और आप अपने उम्रा में 100 ऊँट को लेकर गए। आपने वो ऊँट ज़िबा किए, मस्कीनों की खिलाए। आपने एक एराबी को बकरियों का 1 रेवड़ अता करने का हुक्म दिया। अलावा जी आपके साथ मालदार सहाबा थे, मसलन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। और ये सहाबा अपनी जानों को और अपने मालों को और आपके सामने खर्च करते थे। आपने सदका करने का हुक्म दिया तो हज़रत अबू बकर अपना तमाम माल लेकर आ गए, हज़रत उमर आधा माल लेकर आ गए। आपने ग़ज़वा तबूक की लश्कर की इमदाद की तरगीब दी तो हज़रत उस्मान ने 1000 ऊँट पेश किए। तो फरमाया कि ये नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाब के हवाल मुख्तलिफ होते थे, उनका यानी कि उनका कम खुराक खाना जो था ना, वो क्या था, किसी एहतियाज यानी कि फ़क्र या तंगी की वजह से नहीं था, बल्कि वो कभी एसार की वजह से कम खाते थे कि वो सारा माल अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते थे। उनको पता ही नहीं चलता था कि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। ये अल्लाह ताला की राह में एसार करना, अपना माल कुर्बान करने का जज्बा इतना ज़्यादा होता था कि जो भी उनके पास होता था वो सारा अल्लाह की राह में दे देते थे। ये नहीं था कि आप तंग दस्त थे, आपके सहाबा या नबी करीम आपके पास कुछ था नहीं। इब्तदाई दौर में बात कुछ और थी, लेकिन उसके बाद जो है जब फतह मक्का होगी तो फिर वो मुसलमानों की हालात नहीं रहे थे। तो ये नहीं था, आपके असहाब जो थे वो एसार की वजह से काम खाते थे और कभी सैर होकर खाने को नापसंद करते थे। यानी कि उनकी वजह ये होती थी कि पेट खराब होगा, मैदा खराब होगा, बार बार बाथरूम जाने की हाजत पेश होगी, वज़ू टूटने की हाजत पेश होगी। तो रोज़े ज़्यादा रखते थे, इबादत में ज़्यादा मशगूल रहते थे, अल्लाह ताला की इबादत में रहते थे, जिहाद में, सफ़र में रहते थे। तो इस वजह से वो ज़्यादा खाने से इज्तनाब करते थे। और हक बात यह है कि आप और आपके सहाब हिजरत से पहले ज़्यादातर तंगी के हाल में रहे थे, जबकि वो मक्का में थे। और जब उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत की तब भी उनमें अक्सर इसी हाल में थे। हत्ता कि अंसार ने उनकी मदद की और अपने घर और अपने अतियात दिए। और जब बनु नज़ीर मफतूह हो गए और उसके बाद उन पर खुशहाली आई, उन्होंने उनके अतियात वापस किए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, मुझे अल्लाह की राह में इस कदर धमकियाँ दी गई कि किसी को इतनी धमकियाँ नहीं दी गई।
مجھے اللہ کی راہ میں اس قدر اذیت دی گئی کہ کسی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی. مجھ پر بلال پر 30 ایسے دن راتیں آئیں کہ ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی ماں سوا اس چیز کے جو بلال نے بغل میں چھپا لی تھی. سنن ترمذی ابن حبان صحیح ابن حبان میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. ہاں باوجود اس کے کہ آپ کو دنیا میں وسعت اور خوشحالی حاصل ہو گئی تھی، پھر بھی آپ اپنے اختیار سے فقر اور فاقہ کی زندگی بسر کرتے تھے. جیسا کہ امام ترمذی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی نے فرمایا میرے رب نے مجھے یہ پیشکش کی ہے کہ وہ میرے لیے مکہ کی وادی کو سونے کی بنا دے. میں نے کہا نہیں ہے میرے رب، میں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں گا اور ایک دن بھوکا رہوں گا. جب میں بھوکا ہوں گا تو تجھ سے گڑ گڑا کر طلب کروں گا اور تجھے یاد کروں گا، اور جب میں سیر ہو کر کھاؤں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری حمد کروں گا. یہ حدیث مبارکہ سنن ترمذی میں ہے اور یہ حدیث مبارکہ حسن ہے. میری پیاری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری تھا فقر، یہ نہیں کہ آپ کے پاس کچھ تھا نہیں، جو بڑا ایسے پیش کیا جاتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے فاقے اور بھوکے سب کچھ تھا، لیکن جو تھا وہ اختیاری تھا. پسند ہی نہیں کیا، دنیا سے محبت ہی نہیں کی، جو آتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. ہمیں تو ہوتا ہے نا کہ پہلے زیادہ سے زیادہ اپنے لیے بچا لو، اللہ کی راہ میں تھوڑا بہت دے دو، ٹھیک ہے، تو وہ ایسا نہیں تھے. علامہ ابو الحسین علی بن خلف بن عبد الملک ابن بطال جو ہیں وہ کہتے ہیں، اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ محلب نے کہا کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ عالم کے لیے اپنے اہل اور عیال کے لیے ایک سال کے رزق کو ذخیرہ کرنا اور جمع کرنا جائز ہے، اور یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. اور انسان اپنے باغ کے پھلوں میں سے جو اپنی روزی کے لیے جمع کر لے اور محفوظ کر لے وہ بھی ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. اور اس میں فقہا کا اختلاف نہیں ہے. امام طبری نے کہا کہ اس میں صوفیاء کے اس قول کا رد ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ آج کے دن کل کے لیے کوئی چیز اٹھا کر رکھ لے، اور ایسا کرنے والا اپنے رب کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے اور اپنے رب پر اس طرح توکل نہیں کرتا جو توکل کرنا کا حق ہے. اور اس کا قول کا فساد بالکل ظاہر ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ اپنے اہل عیال کے لیے ایک سال کی روزی جمع کر کے محفوظ رکھتے تھے. قاضی ایاز بن موسیٰ مالکی اندلسی لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک سال کی روزی کو ذخیرہ کرنے کی جواز کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فعل اپنے نفس کے لیے بالکل نہیں تھا بلکہ اپنے اہل و عیال کے لیے تھا. اور اس میں فقہا کا اختلاف نہیں ہے کہ انسان اپنی زمین میں اور اپنی زراعت میں سے اپنی پیداوار کو ذخیرہ کر لے جبکہ اس نے اس غلے کو بازار سے نہ خریدا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کے لیے جس طعام کا ذخیرہ کیا تھا وہ اپنی زراعت سے کیا تھا، اور بازار سے طعام خرید کر اس کو ایک سال کے لیے ذخیرہ کرنے میں فقہا کا اختلاف ہے. ایک قوم نے اس کو بھی جائز کہا ہے اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے، اور اس حدیث میں اس کی دلیل نہیں ہے. اور اکثر فقہا نے کہا کہ اگر بازار سے اتنا غلہ خریدنے سے لوگوں کو نقصان نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر بازار میں طعام کی کمی ہو تو حسب ضرورت ایک ماہ ایک دن سے زیادہ طعام خرید کر جمع نہ کرے، اور جب طعام کی وسعت کی امید ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسرے علماء نے منع کیا ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ ذخیرہ اندوزی صرف خطا کار کرتا ہے، اور بعض فقہا نے کہا کہ ایک سال کی روزی خرید کر جمع کرنا ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. علامہ بدر الدین عینی حنفی نے اس حدیث کی شرح میں محلب اور طبری کے اقوال ذکر کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ اپنی زراعت کی پیداوار سے ایک سال کا غلے کو جمع کرنا ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. دیکھیے میری پیاری بہنوں، اگر بازار میں کسی چیز کی قلت ہے جیسے گندم ہے، چاول ہے، آٹا ہے، یا اور دیگر جو اجناس کی روزمرہ کی چیزیں ہیں، اگر ان کی قلت ہے تو انسان اس ڈر سے، اس خوف سے کہ پتہ نہیں بازار میں کہیں بعد ملے یا نہ ملے، تو وہ سالوں سال کی چیز جمع کر لے اور بدلے میں دوسرے مسلمان محروم رہیں، بھوک کاٹیں، پیاس کاٹیں، پریشان ہوں اور بھوک اور افلاس سے مرنے کو نوبت آ جائے، بیمار پڑ جائیں، تو ایسی چیزیں ذخیرہ کرنا پھر منع ہوتی ہے ایسی حالات میں. جبکہ فراوانی ہو ہر چیز کی، بازاروں میں اناج بھی کثرت سے مل رہا ہو ہر چیز، تو پھر ذخیرہ اندوزی کی جا سکتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے، تم کو بھی اللہ، جو سورۃ عنکبوت کی آیت 60 ہے. اس آیت میں اس سے جو پہلی آیت تھی 59، اس میں توکل کا بھی ذکر تھا. اللہ تعالیٰ حریص اور متوکل کو اور دنیا میں رغبت کرنے والے اور زاہد اور قناعت گزار دونوں کو رزق عطا فرماتا ہے. اسی طرح جو قوی ہوتے ہیں اور ضعیف اور سخت کوشش کرنے والے اور سست اور عاجز سب کو رزق عطا فرماتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرتے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو اس طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے. وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں.
ہمارے پاس رزق ہے کوئی اتنی بہتات ہے، ہر چیز بہت ہے، لیکن کیا ہے، ناشکری بہت زیادہ ہے۔ اب اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ توکل میں سعی اور جد و جہد اور حصول اسباب کو ترک نہیں کیا جاتا، بلکہ توکل میں اسباب کی ایک نوع کا جو حصول ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ پرندوں کو بھی ان کی کوشش اور طلب کے بعد رزق دیا جاتا ہے۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور صبح سویرے ارلی مارننگ، جیسے ابھی فجر کی اذانیں بھی نہیں ہو رہی ہوتی تو کوے اور چڑیاں پرندے جو ہیں ان کی بولنے کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں، طلوع آفتاب سے پہلے، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے وہ نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، اور جیسے سورج غروب ہونے پہ آتا ہے تو سب اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ صحیح طور پر وہ عمل پیرا ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون پر، تو دیکھیے وہ پیٹ بھر کے روٹتے ہیں، تو وہ بھی گھونسلے سے نکلتے ہیں تو ہوتا ہے۔ توکل یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور کہے کہ اللہ پاک توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پیٹ بھرنے والا، اللہ پاک دے گا، اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے ہیں وہ بھی بھوک پیاس مر رہے ہیں اور آپ بھی ساتھ مرے ہوتے، یہ جد و جہد سے اور صحیح کے بغیر نہیں حاصل ہوتا۔ اللہ پہ توکل یہ نہیں ہوتا، اللہ پہ توکل یہ ہے کہ اپنے تمام اسباب کو بروئے کار لایا جائے، اسباب کو جو ہے حصول اسباب کو ترک نہ کیا جائے، پھر صحیح کی جائے، کوشش کی جائے تو پھر ملتا ہے۔ اگر مسلمان اپنے آنے جانے اور تمام کاموں میں اللہ پر توکل کرتے اور یقین رکھتے کہ ہر قسم کی خیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ پرندوں کی طرح اپنے ہر مہم میں کامیابی کے ساتھ لوٹتے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے کی بجائے اپنی قوت اور اپنے عمل پر اعتماد کرے تو یہ توکل کی منافی ہے۔ اور بدن سے کسب کا ترک کرنا اور دل سے کسی کام کی تدبیر نہ کرنا اور مردوں کی طرح زمین پر پڑے رہنا جاہلوں کی سوچ ہے اور شریعت میں یہ حرام ہے۔ امام کشیری نے توکل کی تعریف یہ کی ہے کہ فرمایا کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں اونٹنی کو چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا، اونٹنی کو باندھ کر توکل کرو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان آیات بینات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔